دنیا کی سب سے بڑی دولت ماں ہے، لیکن اکثر انسان اس دولت کی قدر تب کرتا ہے جب وہ اس کے پاس نہیں رہتا۔ آج کی کہانی ایک بیٹے اور ماں کی ہے جن کی محبت میں جدائی آ گئی۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔ ہر ماں اور ہر وہ بیٹا جو جدا ہو چکے ہیں، وہ شاید اب اپنی زندگی کا عکس اس ویڈیو میں سن سکیں۔ بچپن کی پھر بات سنو، وہ روشنی بہت مدھم تھی۔ میں بیڈ پہ تھک ہار کے بیٹھی تھی اور تم کھیلتے کھیلتے میری گود میں آ کے سو گئے تھے۔ تم تو سو چکے تھے لیکن میں تم سے باتیں کر رہی تھی۔ میری جان، میرا بیٹا تھک گیا ہے، آج پھر باہر بہت کھیل لیا۔ دیکھو تمہارا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا ہے، چلو میں پنکھا جھلتی ہوں۔ میں آہستہ آہستہ ایک پنکھی کے ساتھ تمہیں جھل رہی تھی، ساتھ ساتھ دوسرے ہاتھ سے تمہارے بال سہلا رہی تھی، اور دل میں کیا دعا کر رہی تھی، میرا بچہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہے، کبھی کسی کا سایہ بھی اس پر نہ پڑے۔ کیا وہ لوری یاد ہے جو میں تمہیں سناتی تھی؟ سناؤں کیا آج پھر؟ کیا خوبصورت لوری تھی۔ سو جا لال پلنگ پہ سو جا، ممی جلدی آئیں گی، دو کھلونے لائیں گی، ایک کھلونا ٹوٹا، بھیا کا دل روٹھا، بھیا کو کیسے منائیں گے، بھیا کی دلہن لائیں گے۔ یاد آیا وہ بچپن، کتنا خوبصورت تھا۔ تم میری گود میں تھے اور میں تمہیں لوری سنا رہی تھی۔ ابھی کچھ سال گزر گئے، بیٹا ماشاءاللہ جوان ہو گیا۔ میں کچن میں روٹی پکا رہی تھی، بیٹا موبائل میں مصروف ہے۔ ماں محبت سے، بیٹا کھانا کھا لو، تمہیں بار بار کہنا پڑتا ہے۔ دیکھو تو کتنے کمزور ہو گئے ہو تم۔ اور بیٹا بہت ہی فیڈ اپ، امی آپ بس ہر وقت کھانے کی فکر کرتی ہیں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ ماں پہلے تو خاموشی سے چلی جاتی ہے اور چہرے پر پھر ہلکی سی اداسی بھی چھاتی ہے، اور پھر ماں جا کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ بچہ موبائل میں مصروف ہے اور ماں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا اس کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ بچہ ایک دم سے بہت خوش ہو گیا ہے۔ پھر دیکھا تم نے ماں کا یہ لیول ہے۔ وقت نے تم کو بڑا ضرور کر دیا ہے، مگر کبھی کبھی یہ بڑائی رشتوں کے احساس کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ رات کا پہر ہے اور تمہارے دوستوں کی محفل جمی ہے، اور دوست کیا کہہ رہے ہیں، سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے۔ تم بہت خوش نصیب ہو، تمہاری ماں ابھی بھی تمہارے کپڑوں کو استری کرتی ہے، تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، ہر وقت تمہارا خیال رکھتی ہے۔ بیٹا تھوڑے غرور سے، ہاں یار میری ماں ایسی ہی ہے، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ مجھے چپک جاتی ہیں۔ ان کو ہر جگہ فکس ہونے کی عادت ہے، ہر وقت سوال کرتی ہیں، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یہ آزادی ہے کیا؟ وہ دوست جس کی ماں اس دنیا میں نہیں، اس نے روتے ہوئے کہا، اپنی ماں کی قدر کرو، مجھے کوئی نہیں پوچھتا، تمہیں تو ماں ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کے کھلاتی ہے، میرے لیے تو کوئی کھانا بھی نہیں پکاتا۔ وہ ماں جو تمہارے لیے راتوں کو جاگتی رہی، وہ ماں جس نے اپنے سب خواب قربان کر دیے، آج وہی ماں تمہیں بوجھ لگتی ہے۔ بہت دن ہو گئے بیٹا واپس نہیں آیا، کتنے آنکھوں میں آنسو ہیں، کس قدر انتظار ہے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، یا اللہ میرا بیٹا واپس آ جائے، وہ صحیح سلامت ہو، اب تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب یہ دل ہر وقت کانپتا ہے، یہ اتنا مضبوط نہیں رہا۔ کافی دن سے میں بیمار ہوں، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، کمزور چہرہ، یہ بتا رہا ہے کہ بیماری کا لیول کیا ہے، لیکن ہمت نہیں ہار سکتی نا، ہمت ہار جاؤں تو یہ بچوں کا کیا ہوگا۔ میرا دل چاہتا ہے کچھ دیر کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھوں، لیکن بیٹے کے پاس وقت ہی کہاں ہے، وہ دور ہے، بہت دور ہے، لیکن اگر دل دور نہ ہو تو کتنی بھی دور ہو، کچھ بھی دور نہیں۔ میں نے اب آنکھیں بند کی ہیں، چہرے پر خاموشی سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے، لیکن بعض اوقات جب انسان بدلتا ہے تو وہ رشتے مرجھا جاتے ہیں جنہیں کبھی زندگی کی سانسوں سے سینچا گیا تھا۔ ایک دن پھر ایسا ہوگا، ہاسپٹل کا منظر، اور ماں بیڈ پہ لیٹی ہوگی،
डॉक्टर बाहर आकर तुम्हें बताएगा कि बेटा आपकी माँ की हालत नाजुक है, उनके दिल में बहुत बोझ है, उनको सुकून चाहिए। अगर कुछ कहना चाहते हो तो उनके पास वक्त बहुत कम है, तो अभी कह दो और तुम कमरे में दाखिल हो जाओगे। माँ की आंखों में जिंदगी की आखिरी रोशनी झलक रही होगी और फिर मैं बहुत हल्की मुस्कुराहट के साथ कह दूंगी, बेटा मैंने तुम्हें हमेशा दुआएं दी हैं, अगर फिर भी मेरी बातों से तुम्हें तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर देना। तुम रो पड़ोगे, कहोगे मामा ऐसा मत कहें, मैं ही गलत था, मैंने ही आपकी कदर नहीं की, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाएं। और मैं आखिरी बार तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी, आंखें बंद कर लूंगी, कमरे में खामोशी छा जाएगी और तुम मेरे सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रो दोगे, लेकिन मैं तुम्हें चुप नहीं करवा पाऊंगी। उस वक्त एक माँ की बेबसी और एक बेटे की बेबसी देखने वाली होगी। बहुत हिम्मत करके तुम मुझे दफनाओगे और मेरी कब्र पे बैठ के कहोगे, मामा आप कहती थी ना कि एक दिन मेरी दुनिया बदल जाएगी। आज वो दिन आ गया, लेकिन आप नहीं हैं जो मुझे सीने से लगा सकें। वो पल वापिस आ जाएं, मैं आपकी बात मान लूं, आपको सीने से लगा लूं। तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत लोग होंगे जो तुम्हें दिलासा देंगे, लेकिन तुम चिकना चूर हो चुके हो। तुम्हारा दिल बुरे तरीके से टूट चुका है। तुम खाली हाथ रह गए क्योंकि माँ का हाथ तुम्हारे हाथ से अब निकल चुका है। हमेशा याद रखो, माँ की जीते जी कदर करो। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जिसकी माँ जिंदा है तो उसकी कदर करें। उसके कदमों के नीचे जन्नत है, कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत कितनी खूबसूरत है, जन्नत कितनी वसी है, जन्नत कितनी बड़ी है। और जानते हो वो किधर है? वो माँ के कदमों के नीचे है। असल जन्नत माँ के कदम है, माँ के पाँव हैं। उसके दिल में हर पल तुम्हारे लिए दुआ है। और जिनकी माएँ दुनिया से जा चुकी हैं तो उनके लिए दुआ करें, सदका जारियां बने, क्योंकि माँ कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ दुनिया से पर्दा करती है। या अल्लाह मुझे भी मेरी माँ के लिए सदका जारिया बना। हम सब बहनों को अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बना, और जो हमारे बच्चे हैं उनको हमारे लिए सदका जारिया बना। वो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट वीडियो का कौन कौन वेट करेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी अपनी माँओं से प्यार करते हैं, वो ज़िंदा हैं या वो इस दुनिया से चली गई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी माँओं के दिलों के करीब हो जाएं।